السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ اسلامی تعلیمات میں ایک عظیم سنت ہے جس کا مقصد اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا، نومولود کی حفاظت اور برکت کا حصول ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے عقیقہ ایک بچے کی زندگی کا آغاز سنت کے ساتھ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عقیقہ دراصل والدین کی طرف سے اپنے بچے کے لیے ایک روحانی قربانی ہے جو نہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے بلکہ بچے کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے کا ایک مضبوط ذریعہ بھی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد پہلا عمل، جب بچہ پیدا ہو تو والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اسے غسل دیں۔ غسل دینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے تاکہ یہ عمل برکت کا ذریعہ بنے۔ بچے کو صاف کپڑے پہنائیں اور پھر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اذان اور اقامت دینا ایک مسنون عمل ہے جس سے بچے کی زندگی کے آغاز میں اللہ کے نام کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی مرد یا بچہ اذان دینے کے قابل نہ ہو تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ عورت بھی اذان دے سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ واضح ہدایت ملتی ہے کہ اذان بچے کی زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ حضرت ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ تہنیک، بچے کے تالو میں کھجور یا شہد لگانا جسے گھٹی کہتے ہیں۔ تہنیک ایک مستحب عمل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی سنت سے واضح فرمایا۔ تہنیک کا مطلب یہ ہے کہ کھجور یا شہد کو چبا کر نرم کیا جائے پھر بچے کے تالو پر لگایا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے اور انہیں تہنیک فرماتے تھے۔ تہنیک سے بچے کو نہ صرف جسمانی طور پر تقویت ملتی ہے بلکہ یہ روحانی برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ عقیقے کی اہمیت اور حکمت۔ عقیقہ بچے کی پیدائش پر اللہ کی رضا اور شکر گزاری کا اظہار ہے۔ یہ عمل بچے کو بلا اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی زندگی کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقے کو بچے کا حق قرار دیا ہے۔ عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ذبح کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی مالی مشکلات کا شکار ہو تو لڑکے کی طرف سے 1 بکرا بھی کافی ہوگا۔ بڑے جانور جیسے گائے یا اونٹ میں حصہ لینا بھی جائز ہے۔ عقیقے کے بعد بچے کا سر منڈوانا سنت ہے۔ اس عمل سے بچے کی جسمانی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچے کے سر پر زعفران یا خوشبو لگانے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ یہ سنت مکمل ہو۔ ختنہ بھی بچے کی صفائی اور روحانی پاکیزگی کا حصہ ہے اور یہ عقیقے کے بعد کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں عقیقے کی وضاحت۔ حضرت ام کرزہ
رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا تو آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کافی ہے۔ ان کا نر یا مادہ ہونا کوئی فرق نہیں رکھتا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقیقہ بچے کا حق ہے اور اس سے مصائب اور آفات کو دور کیا جاتا ہے۔ عقیقے کے لیے بہترین وقت، عقیقے کا بہترین وقت 7واں دن ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے 7ویں دن ممکن نہ ہو تو 14ویں یا 21ویں دن بھی مستحب ہے۔ بعض علماء کے مطابق عقیقے کا وقت بچے کی پیدائش کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے اور بلوغت تک جاری رہتا ہے۔ اگر والدین کسی وجہ سے بچے کا عقیقہ نہ کر سکیں تو بالغ ہونے کے بعد بچہ خود بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ بچے کے لیے نام رکھنا یا نام کی تجویز، عقیقے کے ساتھ بچے کا نام رکھنا بھی سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا دو عالم رسول خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے جد امجد ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا۔ بچے کا نام خوبصورت اور بامعنی ہونا چاہیے، کیونکہ نام شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت ابو وہب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام کے ناموں پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ عقیقہ اور روحانی فوائد۔ عقیقہ والدین اور بچے دونوں کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن تمیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیقہ شیطان کے اثرات کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے، اگر کسی شخص کے پاس وسائل نہ ہوں تو وہ قرض لے کر بھی عقیقہ کرے، کیونکہ یہ سنت کو زندہ کرنے کا عمل ہے، اور ایک سنت کو زندہ کرنا بہت زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ قیامت کے دن ناموں کی اہمیت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمہیں اور تمہارے والدین کو تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا، لہذا اچھے نام رکھو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ بات روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کے نام خوبصورت اور باوقار رکھو تاکہ قیامت کے دن تمہیں ان ناموں کے ذریعے پہچانا جائے۔ عقیقے کی سنت کو زندہ رکھنا۔ عقیقہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ بچے کے دین و دنیاوی معاملات کی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ عقیقے کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور شکر گزاری کا اظہار ہے۔ یہ عمل بچے کی بہتر پرورش اور اس کی دینی زندگی کی مضبوطی کا ضامن ہے۔
عقیقے کے فوائد: نمبر 1، بچے کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر گزاری کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ، آپ نے مجھے جو نعمتیں عطا کی میں ان پر شکر گزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اور نمبر 3، بچے کی زندگی برکت اور سلامتی سے بھر جاتی ہے اور اس کی زندگی میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 4، والدین کو دینی اجر حاصل ہوتا ہے۔ نتیجہ: عقیقہ ایک عظیم سنت اور روحانی عمل ہے جو بچے کی زندگی کو برکتوں سے نوازتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف بچے کے لیے بلکہ والدین کے لیے بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ عقیقہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے اور اس کو زندہ رکھنا ہر مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے۔